السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہیں سب لوگ۔ چلیے اللہ کا شکر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال تعالی فی مقام آخر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی توفیق دی ہے کہ نہیں۔ بہت سارے دوست احباب ابھی ایسے ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو دنیا کے کام میں کیا ہے، مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کے مطابق کہنے اور اس پر عمل کرنے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ صرف بیان کا ہو جانا اور سن لینا یہ کافی نہیں ہے کہ نہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ سب لوگ اپنے اپنے سر کو جو ہے اٹھا کے رکھیے، میری طرف دیکھیے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں، محلے کے لوگ سب، کہ آپ کا بیان تو ہوتا ہے بہت اچھا، کیا ہے، بہت اچھی بات کہتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بتلاتے ہیں، لیکن لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اب جو ہے میری اپنی کیا رائے ہے وہ سنیے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو اپنا دیکھیے، دنیا کیا کر رہا ہے، دنیا ہمارا بیان سنے یا نہ سنے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کیا جو ہے رپلائی دیتے ہیں، آپ کی اس کے اوپر کیا کومنٹس ہے، وہ ہم چاہتے ہیں۔ دوسرے کو آپ کیوں غلط کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں۔ آج معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کی برائی کرنے میں اتنے ایکسپرٹ ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے ہم کو۔ کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا بدگمانی پھیلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ معاشرے میں آپ بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ فلاں شخص کس پریشانی سے گزر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے کس مصیبت میں پریشان ہے، کس کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے۔ فوراً ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، وہ شخص گنہگار ہے۔ تو پھر یہ قرآن و حدیث اور اس کے سیکھنے والے علماء کرام، مفتیان کرام، امامت شریعہ، یہ دارالقضاء اتنے جو کھلے، یہ کاہے کے لیے کھلے ہیں؟ سب کو آگ لگا دیجیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، جو ہماری اپنی رائے ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انسان کے برا ہونے کے لیے، اپنا برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا بھلا کہے۔ آپ دوسروں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری اور یہ دنیا کا جو ریت رواج ہے، قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ آپ نے آج کے بیان سے کیا سیکھا اور اس پر آپ نے عمل کتنا کیا۔ لوگوں کو چھوڑیے، لوگوں کی بات مت جائیے۔ آپ نے اگر بیان سنا ہے اور آپ نے کچھ عمل کیا ہے تو آپ کو اپنا فائدہ ہوگا، نہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نہ دنیا کے لوگوں کا فائدہ ہے، نہ بستی کے لوگوں کا فائدہ ہے، بلکہ آپ کو اپنا فائدہ اس میں نظر آئے گا، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا ہر آدمی اپنی اپنی دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ کہ امام صاحب جو بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہو کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہوں، لوگوں کو مت دیکھیں۔ جیسے کہ اگر کسی کے بارے میں یا کچھ ایسی باتیں ہم کہہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں کے بارے میں کرو، فلاں ایسا ہے، اپنا نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں۔
تو لوگ آج کل ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے حسد جلن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فلاں ایسے کرتا ہے تو فلاں ایسے کرتا ہے۔ تو فلاں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اگر نیک اعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اپنا فائدہ نظر آئے گا، وہ مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے نیکی لکھی جائے گی۔ آپ اگر کسی کو دیکھا دیکھی کسی سے حسد جلن میں جو ہے یہ کام نہیں کر رہے ہیں نیک والا کام، اور مسجد میں نہیں آ رہے ہیں آپ، اور کہہ رہے ہیں کہ ارے ہم تو نہیں آتے، ہم کسی کے جو فلاں شخص سے ہم سے یہ بات چیت نہیں ہوتی، ہم نہیں جائیں گے، تو کیا فلاں شخص نے مسجد بنائی ہے؟ کیا آپ فلاں شخص کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک رسول جو آخری نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیثوں کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے بیان جو ہوتا ہے، کوشش یہ کریں کہ جو بیان کے اندر جو باتیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دیکھے کہ ہم نے اس بیان کو کتنا سنا اور ہم نے اس پر کتنا عمل کیا اور اس پر ہمارا کتنا عمل ہو رہا ہے، اپنا دیکھیں۔ بستی کے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ ہم بھی اسی بستی میں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم کو ہی برا بھلا کر رہے ہیں، ایک عالم دین کو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اپنا دیکھیں کہ آپ نے آج کے بیان سے کیا سیکھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آواز سب لوگوں کو صاف صاف پہنچ رہی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ منہ میں پان رکھیں کیا سب لوگ؟ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بات پچھلے ہفتے چلی تھی کہ جو ہے تعلیم کے تعلق سے، علم کے تعلق سے، کہ اس وقت جو ہے سمجھیے کہ دینی مدارس کے اندر جو ہے طلباء کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، مدرسے کے اندر تمام طلباء جو ہے رخ کر رہے ہیں۔ کچھ بچے حافظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخلہ کروا چکے ہیں، کچھ بچے جو ہے سمجھیے کہ دور کے لیے بھی داخلہ کروا چکے ہیں، کچھ بچے جو ہے عالم دین بننے کے لیے عالمیت کا کورس کرنے کے لیے جو ایڈمیشن لے چکے ہیں۔ تو اسی تعلق سے کچھ باتیں پچھلے ہفتے رہ گئی تھی، تو آج ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بات کو ختم کر کے جو ہے اپنی بات یہیں تک آج اس جمعہ میں ختم کر دیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہمارا ہونا کیا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد اگر ہمارا مقصد یہ ہو گیا کہ پیسہ کمانا ہے تو پھر یہ تعلیم جو آپ کا غلط ہو جائے گا۔ تعلیم کا مقصد کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم دین اگر آپ اپنے بیٹے کو بناتے ہیں تو تبھی آپ کو ثواب ملے گا اور آپ جو ہے جنت میں جانے کے حق مستحق بنیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بیٹے کو ایک ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ ثواب کیسے ہے کہ نیت یہ کریں، اور جو بھی انسان جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو نیت یہ کریں کہ ہم جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، ہم قوم کی خدمت کریں گے، ہم غریبوں کی خدمت کریں گے۔ جو غریب بیچارے ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیمار رہتے ہیں، ان کی ہم فری علاج کریں گے۔ اگر یہ مقصد آپ کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا، اتنا پیسہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں یا عالم دین بنا رہے ہیں اس مقصد سے کہ جو ہے آگے چل کے جو ہے کچھ ایسا کام کرے گا، لوگوں کو جو ہے ٹھگے گا، دعا تعویذ کرے گا، پھونک پھاک کرے گا، تو اس میں جو ہے لاکھوں پیسے کمائے گا، گھر بنے گا، تو جو ہے ہم اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کا مقصد ہو گیا پیسہ کمانا۔ ہماری بات کو سمجھیے گا، تعلیم کا مقصد دو الگ الگ ہو گئے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم دین بنا رہے ہیں تو اسی میں ثواب ملے گا، نہیں۔ ہاں، اس کی فضیلت ہے، علماء کا جو فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو مقصد آپ کی یہ ہو کہ اگر ہم ماسٹر ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، ہمارا بچہ جو ہماری اسکول سے ایسا بن کے نکلے، باہر کسی یونیورسٹی میں جائے تو ٹاپ کر کے آئے، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ پیسہ اگر کمانا ہوگا تو پھر آپ کسی اور بزنس میں کوئی اور کام کر لیجئے، اور کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر نیت ہماری درست ہوگی اور نیت ہمارا جو صحیح ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی جو ہے آپ کو برکت بھی دیں گے اور اس میں ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جی، اولاد سے یاد آیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہیں کل باپ بن گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے نظر بد سے بچائے، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کی دعا سے اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رہا۔ تو خیر بہرحال اولاد سے یاد آ گیا۔ باقی آپ لوگ مبارکباد دے سکتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کل سے جو ہم پریشان ہیں، سب لوگ فون اتنا کر رہے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تھک گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے بعد مبارکباد آتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ مبارک جو الفاظ ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس سے انسان کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ان سے پوچھیے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ الفاظ تو چھوٹا ہے، مبارک ہو، کانگریچولیشن، بہت بہت مبارک ہو، الفاظ مختصر ہے، لیکن آپ کی دل کے اندر جو جتنی بھی بدگمانیاں اور جو ٹینشن رہتا ہے نا، پورا ایک دم ختم ہو جاتا ہے، ٹینشن انسان فری ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی اعلیٰ عہدہ ملے، کوئی اچھا کامیابی حاصل کرے، امتحان میں پاس ہو جائے، بزنس میں اچھا کام کر رہا ہو، تو ان کو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر لوگ اتنے حسد جلن کر رہے ہیں کہ مسلمان کا پاؤں کھینچ رہا ہے، ٹانگ کھینچ رہا ہے کہ وہ کیسے ہم سے آگے ترقی کر گیا۔ بھائی سب کا الگ الگ مقدر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جس بندے کو جتنا چاہتے ہیں رزق خوب دیتے ہیں، اور کسی کو چاہتے ہیں ویقدر لہ، تنگ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا مصلحت ہے، ہم کیوں حسد کریں؟ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ یعنی جتنا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، ہے کہ نہیں؟ جی، تو ہمیں حسد جلن نہیں کرنا ہے، مبارکباد دینا ہے سب کو۔ تو بات چل رہی تھی کہ تعلیم کے تعلق سے، اب جو ہے دین کے معاملے میں جیسے کچھ عالم دین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دو پارے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور دعا تعویذ کا کام کر لیتے ہیں، پھونکنے والا کام کر لیتا ہے، اور جو ترقی کر رہا ہے اور ہو رہا ہے ایسا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دربھنگہ کی طرف بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور لوگ اتنا بیوقوف بن رہا ہے کہ با کیا اس کا علم ہے، کیا نالج ہے۔ نالج کچھ بھی نہیں ہے، ایک پارہ کا بھی حافظ قرآن نہیں ہے وہ۔ ہمارے خاندان میں ایک سمجھیے کہ محلے میں ہی ایک ہے جس کے جو سمجھیے اس کے اوپر کچھ جنات وغیرہ کا اثر ہے، اس کا دماغی تھوڑا حالت جو ہے کمزور ہو گیا، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے ایک روحانی عامل سے جو ہے جو جھاڑ پھونک والے ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا، تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے 50,000 روپیہ لیں گے، ٹھیک کر دیں گے۔ تو کچھ ہوتے ہیں ان کے دوست احباب جو دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں سے بھاگتے ہو کہ نہیں، چپل سے ماریں گے، ابھی تم اللہ تعالیٰ ہو کیا کہ تم ٹھیک کرو گے، پیسہ مانگتے ہو 50,000 روپیے۔ تو بھائی یہ جو بیماریاں جو آتی ہیں، جو کسی کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، آپ سے پیسہ کھینچ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئیے گا۔ کبھی اگر کوئی بیماری اگر آ جاتی ہے تو سب سے پہلا کام کیجئے کہ آپ صدقہ نکالیے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے روئیے، گڑگڑائیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے مولانا کے پیچھے، دعا تعویذ کے پیچھے، لونگ دکھانے کے پیچھے لگ چکے ہیں، تو ساری زندگی آپ لونگ دکھاتے رہیے، کچھ اثر نہیں ہوگا جب تک آپ صدقہ نہیں نکالیے گا اپنی جان مال کا بیماری کی طرف سے، اور اللہ سے نہیں مانگے گا، اس وقت تک آپ کو جو ہے بیماری سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہم نے اپنی امی کے لیے جو ہے، اور جتنے بھی سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنی امی کے لیے ہم نے آج تک کسی عالم، کسی جو ہے پھونک وغیرہ سے کام نہیں کرایا، نہ کسی سے پوچھا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں کی اور صدقہ بھی نکالا، اپنے پیسے جو کماتے اس میں سے نکال دیا ہم نے، اور ساتھ میں اس میں جو ہے تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا بھی کی، اور ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس سے بھاری دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس سے بھاری اور دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی ہیں امی، کھانا پینا سب کچھ کھا رہی ہیں۔ تو کس کی وجہ سے؟ یہ دعا تعویذ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک بھی گلے میں ان کے تعویذ نہیں ہے، گلے کے اندر ایک بھی تعویذ نہیں ہے، نہ کبھی لونگ دکھانے کے لیے گئے ہم، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں صرف اتنا گھر گئے ہیں تو پانی پھونک کے دم کر کے دیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، ہمارے پاس دلیل بھی تو ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے جو پانی پہ دم کیا پلایا گیا، شفا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ تو ہمیں ان کی چکروں میں مت لگیے۔ یہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مدرسے کے اندر ابھی اول 2 3 4 کلاس پڑھ لینا، کچھ لکھنا آ جانا، اور عامل کا جو ہے تعویذ کی کتاب خرید لیں گے اور آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے، اور آپ ساری زندگی تعویذ پہنتے رہیے گا۔ آپ کے گلے میں 10 کو تعویذ ہو جائے گا، ہاتھ میں تعویذ بنا دے گا، پاؤں میں پہنا دے گا، کئی لوگ تو پاؤں میں کالا دھاگا باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ گمراہی کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، شیطان اس کو بہکا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی علم جو ہے غلط راستے کی طرف جاتا ہے، اس کا مقصد بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، تو مقصد ایک رکھیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اس مقصد سے کہ جو ہے ہم جو ہے یہ ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا تو آگے چل کے یہ قوم کی خدمت کرے گا، کسی کے اوپر کسی کے جیب کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گا کہ جو ہلکا سا چھو لیے تو 300 روپئے۔ ڈاکٹر لوگ یہی کرتے ہیں نا، ہلکا سا چھو لیے تو 400 روپئے لے لیے۔ کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، سب ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمارا اگر یہی مقصد، اگر قوم کی خدمت اگر ہو جائے تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا رہے ہیں تو اس مقصد سے بنائیے کہ ہمارا بیٹا عالم دین بن رہا ہے، حافظ قرآن بن رہا ہے، تو آگے چل کے یہی بیٹا قوم کی خدمت کرے گا، لوگوں کو جو ہے غلط راستے کی طرف سے جو سیدھے راستے کی طرف لائے گا، لوگوں کے لیے جو ایک ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مقصد ہونی چاہیے۔ باقی اگر پیسے کے پیچھے اگر بھاگتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پیسہ جو ہے، جب پیسہ کسی کو بھگاتا ہے اپنے پیچھے تو پیسہ آگے آگے ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آپ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ملتا اتنا ہی ہے جتنا ہمارے مقدر میں کیا ہے، کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کریں، جو ہے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نوجوانوں سے بھی کہتے ہیں، اور جو نوجوان کے گارجین ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، اور جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے مقصد کو بدلیے، مقصد کو چینج کر دیجئے۔ مقصد یہ رکھیے کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کچھ بھی بن رہے ہیں، آپ نیت یہ رکھیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے، اور آگے جو ہوگا وہ قوم کی خدمت کریں گے، اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے۔ ایک ایک کام، جو بھی کام ہم کریں اس میں اللہ کی نیت، یعنی کہ اللہ سے بدلہ لینے کی نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں شخص دیکھ رہا، اس کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا کام کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو کچھ دیر کے وہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے کہ دنیاوی تعلیم حاصل آپ بچوں کو دے رہے ہیں یا دینی تعلیم، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ تربیت بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ تربیت بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بعض اوقات یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کے دور میں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹا اگر دنیاوی تعلیم سے ہائی کوالٹی پر ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، تو ماں باپ ڈرتا ہے کہ کہیں اگر ہم اونچے الفاظ میں بات کریں گے تو ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ وہیں پر اگر ایک آپ کے گھر میں ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو وہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم امی سے بلند آواز میں بات کریں گے تو امی کو تکلیف ہوگی، تو امی سے بات کرنے میں یہ شخص ڈرتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا، دونوں تعلیم میں کیا فرق ہو رہا ہے۔ ایک وہ تعلیم جو دنیاوی تعلیم حاصل آپ دے رہے ہیں شروع سے ہی، بچپن سے ہی، اور آپ نے کبھی ان کو جو ہے مدرسے کا منہ نہیں دکھایا ہے، قرآن و حدیث کا کچھ الفاظ اس کو نہیں معلوم ہے، تو وہی بیٹا
جو ہے آگے چل کے جب آپ کے سامنے آئے گا تو ماں باپ ڈرتا ہے کہ بیٹا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک عالم دین ہے، اس گھر میں اگر عالم دین ہے تو بیٹا ڈرتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ سے اونچی الفاظ میں بات کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ہے تعلیم کا فرق، اس لیے کہ اس عالم دین کو، حافظ قرآن کو معلوم ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ وقل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اف بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تعلیم کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ آگے چل کے ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، وہ آج کل وہ ہو نہیں رہا ہے۔ لوگوں کی شکایتیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے اپنے سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہے کس طرح زبان کی تیزی سے زبان میں جو تیزی میں جو بات کرتا ہے اور تو طلاق پتہ نہیں کیا کیا الفاظ نکال دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تربیت نہیں دیے ہوں گے تو آگے چل کے آپ اس سے کوئی امید مت لگائیے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کھیت کے اندر گیہوں کا دانہ بوئے ہیں تو گیہوں ہی کاٹیں گے آپ، نہ کہ انار کاٹیے گا، نہ کہ دھان کاٹیے گا، کچھ نہیں، گیہوں ہی نکلے گا اس کھیت سے۔ اگر آپ ایک بیج لگاتے ہیں تربوج کا تو اس سے تربوج کا پھل ہی نکلے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے انار کا پھل نکلے گا، بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگ بچپن میں بچوں کی تربیت تو کرتے نہیں ہیں، آزاد ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، محبت ہے، کوئی بندہ لے جاؤ بیٹا کو۔ ہر آدمی اگر سوچے، ہر آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز میں اگر ہر آدمی اپنے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آتا ہے تو سمجھیے کہ بچے کا دماغ بچپن سے ہی بنا رہے گا نماز کی طرف، مسجد کی طرف۔ لیکن ہم لوگ لے کے آتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بچے کو لے کے آتے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جو پیشاب بھی کر دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا الٹا ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے بچے کو لائیں جو 5 سال 6 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، 9 سال کا ہو، جیسے کہ وہ کہاں بچہ ابو سفیان کہاں چلا گیا، یہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے، یہ آئے گا تو پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا۔ اس سے تھوڑا سا ہلکا عمر کا بچہ، اس کو بھی لے کے آئیے آپ ساتھ میں، بازو میں لے کے بیٹھیے اس کو۔ تو اگر بازو میں لے کے بیٹھیے گا تو بچہ آپ کو دیکھے گا کہ ہاں ہاتھ باندھے وہ، تو وہ بھی ہاتھ باندھے گا۔ آپ رکوع میں جائیے گا تو بچہ بھی رکوع میں جائے گا۔ تو بچہ ایسے دھیرے دھیرے اگر آپ اس کو لاتے رہیے گا تو بچہ دھیرے دھیرے سیکھے گا، اور آگے چل کے جوان جب ہوگا، اس کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ بھی نماز کی طرف یعنی مائل ہوگا اور مسجد میں آئے گا۔ آج کل جو نوجوان مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچپن سے اس کو ماحول ملا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بچپن سے اس کو اس طرح کا ماحول ملا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو ملا ہوتا تو پھر وہ جو ہے مسجد کی طرف آتا، نماز کی پابندی کرتا، اللہ کے احکام کی کیا ہے پابندی کرتا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جو ہے جب بھی اذان ہو تو اذان کے وقت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے آپ جو اس کام کو 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے روک دیجئے۔ کوئی ایسا کام جس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹھوک ٹھاک کر رہے ہیں، تو آپ ایسے میں اذان بھی ہو رہی ہے، ٹھوک ٹھاک کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آواز کم کر دیتے ہیں، تو آواز کم کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر بھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس سے اچھا کہ آپ موبائل کو بند کر دیجئے۔ اگر ہم اذان کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم اذان کا جو ادب نہیں کریں گے تو غیر مذاہب کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو وہ ایمان لا رہے ہیں اذان سن کے۔ فلپائن جو ایک ملک ہے، وہاں کی ایک ٹک ٹاکر مشہور معروف جو ایک لیڈیز ہے، معروف ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہ خود بیان دی ہے کہ جو ہے متحدہ عرب میں جو ہے وہ رہتی تھی، اور جس جگہ وہ رہتی تھی ان کے گھر کے سامنے مسجد تھی، تو وہ روزانہ جو ہے اس کے گھر کے اندر جو ہے آواز آتی تھی اذان کی۔ تو جب بھی وہ اذان ہوتی تھی تو وہ عورت کیا کرتی تھی کہ جو اپنے سنوں پر دوپٹہ رکھ لیتی اور غور سے سنتی کہ آخر یہ اذان کے الفاظ میں ہے کیا، اذان کے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔
ایک غیر مذاہب ٹک ٹاکر جو اپنے بدن کو جو ہے ننگا کر کے جو ہے یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ بیان دے رہی ہے کہ ہم جو ہے 5 سال تک یا 1 سال تک، جو اس میں بیان میں لکھا ہے کہ جو ہم روزانہ اذان غور سے سنتی تھی کہ آخر کیا بات ہے کہ اسلام میں 5 وقت جو پکارا جاتا ہے، فجر میں جو ہے جگایا جاتا ہے، اس میں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کر رہے ہیں۔ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، کتنی اچھی آواز لگتی ہے، میٹھی آواز، پھر ظہر کی اذان ہو رہی ہے، پھر عصر میں اذان ہو رہی ہے، مغرب میں اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، دن میں 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے، کیوں؟ اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا، لوگوں سے پوچھا، علماء کرام سے رجوع کیا، پوچھا، بتلا، ان سے جو ہے معلومات حاصل کی، کتاب کا مطالعہ کیا، تو کہتی ہیں کہ یہ اذان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑائی بیان ہوتی ہے۔ اور یہ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ اب صبح میں جو اذان ہوتی ہے فجر کی اذان، وہ اس لیے کہ تمام کے تمام مسلمان ایمان والے بھائی مسجد کے اندر جمع ہو، اور 10-15 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد جماعت سے نماز ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کیا ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آگے کیا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم اذان ہوئی ہے کیوں؟ کیا ہے اذان کیوں ہوئی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو آگے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کہاں آؤ؟ نماز کی طرف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نماز سے کیا ملے گا، ہمیں کیا ہے، نماز سے ہمیں کیا ملے گا، میں کیوں جاؤں بستر پر سے اٹھ کے؟ تو قرآن، تو اذان آگے میں کیا، آگے مؤذن کیا پکارتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست اذان کے الفاظ ہیں۔ ایک غیر مذاہب بھی اذان کی آواز سنتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں۔ ایک ہمارے ایمان والے بھائی، اذان ہو رہی ہے، کھٹ 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 مار رہا، اذان ہو رہی ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، فل آواز میں جو چل رہا ہے موبائل، ذرا سا بھی آپ کو شرم و حیا نہیں ہے، ذرا سا بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اتنے ہم باغی بن گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور کا کھا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا، ذرا سے بھی ڈر نہیں کہ بھئی اذان ہو رہی ہے۔ کون اذان، کس کی بڑائی ہو رہی ہے؟ ایک اللہ کی، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پھر ہوا چلایا، آسمان کے اوپر جو ہے سورج کا نظام چلایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ بھول گئے، ذرا سا بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ذرا سا بھی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ڈر نہیں ہے۔ بھائی کس کی اذان ہو، کون پکار رہا ہے؟ ایک اللہ پکار رہا ہے، جس نے ہم سب کو جو ایک منی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے۔ وہی منی کا قطرہ اگر آپ کے کرتا پہ لگ جائے، کتنی گندگی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، حیض کا خون کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن میں جو پیٹ میں جو بچے رہتا ہے تو وہی خون کھا کے بچہ پلتا ہے، حیض کا خون کھا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی گھمنڈ اور تکبر میں آ گئے ہیں، اتنے گندے پانی سے ہم بنے ہوئے، پھر تکبر میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، ہم کیوں آواز بند کریں، کیوں موبائل بند کریں؟ تو کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی، ہمارا کام تو ایک سمجھیے کہ علماء کرام کا کام تو یہی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ ہم آپ سے محبت سے، نرمی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اذان جب بھی ہو کوشش یہ کریں کہ اپنے کام کو بند کر دیں، 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے بند کر دیں، 3 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے، 2 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے، 2 منٹ میں آپ کا جو ہے کوئی کام چھوٹ نہیں جائے گا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو سمجھ رہے ہیں سب لوگ، پیچھے والے سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے جی، پیچھے والے لوگ نہیں بول رہے ہیں، تو اصل میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے بات۔
اگر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں اگر سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تو انشاءاللہ قبر میں جو ہے سمجھ میں آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر جو ہے فرشتے اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ تو لہٰذا آج کا پیغام ہمارا یہی جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، لیکن سب سے پہلے جو ہے دین کی تعلیم دیجیے، اور بچوں کو جو ہے 5 سال تک 7 سال تک کوشش یہ کیجیے کہ اپنے پاس ہی رکھیے اور اس کو تربیت سکھائیے۔ تربیت کیا ہے کہ آپ جو کام اچھا کام کیجیے گا تو بچہ بھی اچھا ہی کام کرے گا۔ آپ اگر موبائل دیکھیے گا تو بچہ بھی موبائل دیکھنے کے لیے آ جائے گا، بچہ بھی الگ سے موبائل مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور ماں باپ جو ہے اتنا محبت شفقت میں، ہمارا بیٹا ہے لے جاؤ کوئی بات نہیں ہے، تو ابھی تو آپ دے رہے ہیں، وہی موبائل میں دیکھ دیکھ کے آپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد کے اندر جو علماء جو امام صاحب ہیں ان سے بھی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ کل پرسوں جو ہے بھائی کسی بچے سے ہم نے کہا کہ کلمہ پڑھاؤ، اس طرح سے جو ڈھیٹ بنا ہوا تھا، ہم کو یاد نہیں ہے، ہم کو نہیں آتا ہے، یاد نہیں کھے۔ ارے 8 سال کا بچہ، آپ نے کیا تربیت دیا بچوں کو؟ جو بچہ ایک ٹیچر سے اس طرح سے بدتمیزی کر رہا ہے تو یقیناً 100% میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہوگا، کر رہا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ تربیت نہ دینے کی وجہ سے، یہ تربیت ماں باپ جو ہے خود سکھائیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ 5 سال کا اگر ہو گیا ہے تو ہم آپ سب سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیے نماز کے لیے۔ کوئی بات نہیں، ہلہ کرا تو کیا ہو گیا؟ ارے کون سی نماز ہماری کسی میں دخل ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام تو جو ہے نمازوں میں ان کے پیچھے اتنے ہلے گلے، پیر میں تیر لگے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ہم اپنی نماز کو فوکس کریں نماز پہ، بچوں کو رہنے دیں۔ بچہ اگر ہمارے پیچھے بازو میں ہے ہاں، لیکن آگے صف میں مت رکھیے گا، امام کے جو آگے جو والا صف ہوتا ہے اس میں مت رکھیے، پیچھے آپ لے کے چلے جائیے۔ ہاں اگر لاسٹ میں ہے تو وہاں لے کے رہ سکتے ہیں، آپ منع نہیں کرتے۔ باقی دوسرے صف میں، تیسرے صف میں سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئیے، اپنا بازو میں لے کے رہیے۔ ہاں لیکن چھوٹے بچوں کو مت لائیے گا۔ جو 5 سال کا نیچے کا جو بچہ ہے، 6 سال ہو یا 5 سال ہو، اس سے نیچے جگہ جو ہو اس کو مت لے کے آئیے۔ اس سے زیادہ عمر کا ہو تو اس کو لے کے آئیے کنٹینیو، جب بھی آپ آئیں تو سمجھ رہے ہیں۔ اور باقی جو ہے ہمارے مولانا منظور صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اپنے مدرسے کے چندے کے لیے۔ آپ سب لوگ جو ہے بھرپور تعاون کریں، اور دیکھیے کہ مدرسہ جو ہے دین کا قلعہ ہے۔ بس 2 منٹ اور لیتے ہیں۔ مدرسہ جو ہے دین کا قلعہ، مطلب یہ دین کی حفاظت کے لیے جو ہے سمجھیے مدرسے بن رہے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ جتنا ہو سکے کوشش یہ کریں کہ جتنا آپ سے ہو سکے وہ بھرپور تعاون حاصل کریں۔ اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو مدرسے کی برائی نہ کریں، لوگوں کے سامنے 10 طرح کی باتیں نہ بنائیں۔ آپ کو دینا ہے تو دے دیجیے، نہیں دینا ہے تو پیچھے ہٹ جائے چپ چاپ کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ کہیں دے دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔